का ये तस्वर इस्लाम से भी सदियों पहले दीन इब्राहिमी में चला आ रहा है। ये कुर्बानी का कॉन्सेप्ट इज इनफैक्ट फ्रॉम कुर्बत, क्लोजनेस। ये ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम की उस सुन्नत का नाम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा रखा हज की सूरत में। मैंने अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत हासिल करनी है, लोगों को दिखलावा उसका मकसूद नहीं है, रियाकारी उसका मतलूब नहीं है, तो मैं ये बात समझता हूँ उस सूरत में कुर्बानी वैलिड रहेगी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मेरा आज का ये प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम ही का सिलसिला है, जहां हमने ये फ़ैसला किया कि ईद उल अज़हा के इन दोनों दिनों में, पहले दिन में और दोनों दिनों में, हम सियासत से हट के मुनासबत बनती नहीं है। हम ईद उल अज़हा के हवाले से, कुर्बानी के तसव्वुर के हवाले से और ज़माने के तग़य्युर और तबद्दुल जो है इस पूरे प्रोसेस में, उसके हवाले से हम एक इल्मी और अदबी किस्म की बहस कर सकें। पिछली नशस्त आप इसकी देख चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब अलामा अमीन शहीदी साहब, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर सकते हैं, अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, और स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सरवर बारी साहब, जो कि समाजी कारकुन भी हैं और आप उनको इलेक्शन के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत देखा है, लेकिन आज हमारी इस बहस में शामिल हैं। सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय थ्री गेस्ट। अलामा अमीन शहीदी साहब, कल भी हमारी ये बात हुई थोड़ी सी कि जब सरवर बारी साहब ने कहा अल्लामा इकबाल को रेफ़र करते हुए कि ज़माने में अगर सबात है, किसी चीज़ को कॉन्स्टेंसी है, तो वो सिर्फ तग़य्युर को है, यानी तब्दीली के प्रोसेस को है। अब हम 1500 बरस गुजर चुके और उससे पहले दीन इब्राहिमी को मज़ीद सैकड़ों हज़ारों बरस गुजर चुके। ज़माने की मॉर्फोलॉजी और फॉर्म में बहुत तब्दीली आ गई। आज सिर्फ पाकिस्तानी जो डायस्पोराज या पाकिस्तानी ओरिजिन जो कम्यूनिटीज़ हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा कम्यूनिटीज़ जो हैं वो बरतानिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, नॉर्थ अमेरिका में रह रही हैं। इसी तरह से बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी जो है हिंदुस्तान में रह रही है। वहाँ पर एक ख़ास किस्म का एक मजहबी उनसर जो है वो उभर रहा है, जो गाय की कुर्बानी के ख़िलाफ़। तो ये जो बदलते हुए तग़य्युर तबद्दुल है अब बरतानिया में, जहाँ पे कुर्बानी अब सड़कों पे नहीं हो सकती, यूरोप में नहीं हो सकती, नॉर्थ अमेरिका में नहीं हो सकती, वहाँ पे फिर हमारी क्या रहनुमाई आप फरमाई? देखिए, बुनियादी तौर पर दीन ने हमेशा माशरे की रूह और माशरे में पैदा होने वाली तब्दीलियों को सामने रखा है और उसको अहमियत दी है। ऐसा नहीं है कि दीन हर मामले में रिजिडनेस का शिकार होकर माशरे की उन तब्दीलियों को नज़रअंदाज करके अपनी बात इम्पोज करे, ऐसा नहीं है। इस पहले चंद बातों को हमें समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हज़रत आदम से लेकर हज़रत ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन में तग़य्युरात, तब्दीलियाँ और इर्तिक़ा का सफ़र जो है वो जारी रहा। जो दीन नबी करीम लेकर आए वो अपने कमाल के हवाले से अपने पीक पर है, उसके बाद अब उसमें तब्दीली नहीं आती, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इज्तिहादी मसाइल जिनका ताल्लुक़ आपके ज़माने से है, जिनका ताल्लुक़ आपके उस मकाम से है जहाँ पर आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये ज़मान और मकान के तग़य्युर की वजह से बाज़ इज्तिहादी मसाइल में तब्दीली आ सकती है। ठीक है, इज्तिहाद इसी का नाम है, इज्तिहाद किसी और चीज़ का नाम नहीं है। कि दीन ने जो आपको कुल्ली उसूल बताए, उन उसूलों के तहत आप अपने माशरे के अंदर मौजूद तब्दीलियों के मुताबिक दीन का हुक्म पेश करें। मैंने देखा जहाँ मैं रहता रहा कि लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, जो उनके बिहाफ पे कुर्बानी करके उनको उसका प्रूफ या सर्टिफिकेट। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप हज पे जाते हैं, आप बैठे होते हैं मिना पे, आप हाजी हैं, खुद जाकर ज़बानी कर रहे होते, आपकी नुमाइंदगी में लोग कसाब खाने में जाके वहाँ पर ज़बानी करते हैं और वो गोश्त ले जाके मुस्तहिकीन को दे भी देते हैं। कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज देयर, तस्वर है उसका, बिल्कुल। असल चीज़ आपकी नीयत है, असल चीज़ आपका इरादा है। अगर आपका इरादा यह है कि भेड़ ज़बा हो, आप उसके लिए कदम उठाते हैं, तो अब उसके लिए फजीलत तो यह है कि आप खुद अपने हाथों से करें। लेकिन अगर आप अपने हाथों से नहीं कर सकते तो फिर किसी और को अपनी जगह नायब बनाएंगे, वो आपकी जगह करेगा, करने के बाद मुस्तहिकीन तक पहुंचाएगा, आपका फरीज़ा अदा हो जाएगा। भाई साहब, आपके ज़हन में क्या सवाल पैदा हुआ? हम देखते हैं यूरोप के अंदर जब जो चर्च है उसने बहुत रिजिडिटी का मुजाहरा किया, जिसकी तरफ अलामा साहब ने इशारा किया, तो फिर वहाँ एक रिएक्शन आया। उस रिएक्शन के नतीजे में उन्होंने चर्च को पीछे धकेल के रख दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उलमा कराम पर ये एक जिम्मेदारी आती है कि वो जो समाज में जो तब्दीली आ गई है और उसकी उस तब्दीली की वजह से, और उसमें शऊर भी है हमारा, और कुरान मजीद का भी जिक्र किया अलामा साहब ने कि दर्जनों ऐसी आयात हैं जिनमें गौर व खौज की बात अल्लाह मियां ने कही है,
लोगों को कि आप गौर खौज करें चीज़ों के ऊपर। तो गौर खौज करने का मतलब यही है ना कि आप नए सिरे से इन चीज़ों को देखें, जहाँ पर रास्ता है वहाँ पर आप उसको इंटरप्रेट करें। तो अगर आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो कुरान मजीद में जिक्र है कि ऐसी कौमें जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला, हाँ, वो ख़त्म हो गई। अच्छा, मैं यहाँ पर इनकी बात की तायीद में 2-3 मिसालें दे देता हूँ, चूँकि बात को समझने की ज़रूरत है और आपके नाज़रीन को समझाने की ज़रूरत है। रोज़े नबी करीम के दौर में भी रखे जा सकते थे, आज भी रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़मीन के उस कोने पर चले जाएं जहाँ पर 23 घंटे का दिन होता है, नॉर्वे चले जाएं, या 23 घंटे की रात होती है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? ज़माने इस्लाम में तो इस तरह का कोई हुक्म, कोई हदीस आपको नहीं मिलती। ये वो मौजू है जहाँ पर इज्तिहाद की ज़रूरत है। जब इज्तिहाद आप करेंगे तो फिर उन उसूलों की रोशनी में आप वक्त के तकाज़ू को सामने रखते हुए और उस मकान, उस ज़मीन, उस मकाम के तकाज़ों को सामने रखते हुए इस्लाम का हुक्म बयान कर देंगे। यही चीज़ आपके सेटेलाइट के वाले से, आपका एक बंदा मुसलमान है, सेटेलाइट पर चला गया, ज़मीन से उठा है वो, ठीक है। हमारे यहाँ दीन में जो इस्तिलाह है वो ये है कि जो शख्स सफ़र करेगा उस सफ़र करने वाले पर फ़र्ज़ है कि अपनी नमाजें सफ़र के दौरान कसर करे, आधी पड़े। अब अगर एक शख्स ज़मीन से उठता है, आसमान की तरफ जाता है, सफ़र की तारीफ ये है कि ज़मीन की मसाहत को तय करे। उसने ज़मीन की मसाहत को तय नहीं किया, ज़मीन से आसमान की तरफ उठा है। उसने 10 घंटे सफ़र किया, उस मकाम तक पहुंचा, वापस वो आया तो अगर वो इस्लामाबाद से उठा था तो टोक्यो में उतरा है, क्योंकि ज़मीन तो हरकत कर रही है। वो जिस तरह से ऊपर गया था उसी तरह से वापस नीचे आया। अब सवाल ये है कि वो मुसाफिर है या नहीं है? सफ़र की तारीख में तो वो मुसाफिर नहीं है। अब आया, वो अपनी नमाज पूरी पढ़ेगा या आधी पढ़ेगा? तो इस तरह के मसाइल जिनका ताल्लुक आपके ज़माने से है, जिनका ताल्लुक आपके मकान, मकाम और उस जगह से है, इन मसाइल में इज्तिहाद की इजाज़त भी है और आपको उसका हल निकालने के लिए रास्ता भी बताया गया और उसकी ज़रूरत भी है। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, 3-4 चीज़ें हमारे सामने आई हैं। एक तो जो तारिकीन वतन है, पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं या मुस्लिम डायस्पोराज हैं जो बरतानिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, वहाँ सड़कों के ऊपर, अपने घरों के बाहर, मोहल्लों में, सड़कों पे, स्ट्रीट्स के ऊपर ज़बा नहीं हो सकता। वहाँ ज़बा खाने हैं और वहीं पे जो है कुर्बानी होती है। ऑनलाइन भी लोग पेमेंट्स करते हैं कुर्बानी के लिए और उनको उसकी सर्टिफिकेशन मिल जाती है। मुझे किसी ने ये भी बताया कि सऊदी अरब में, अलामा साहब ने भी बात की, अलामा शहीदी साहब ने बात की कि मकाम हज में आप और जगह पे होते हैं और आपके बिहाफ पे कुर्बानी के फ़राइज़ जो हैं वो किसी और जगह दिए जाते हैं, तो आपकी ज़ाती प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होती। लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि सऊदी अरब में घर घर, महल्ले महल्ले में यूरोप की तरह कुर्बानी रोकी है और वहाँ नहीं हो सकती और वो ख़ास जगहों पर ही हो सकती है। कल को अगर पाकिस्तान की जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रेगुलेटेड रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जैसे CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये लोग फैसला करें कि हमारे लिए जो लोग सड़क सड़क पे, गली गली में जानवरों की कुर्बानी देते हैं वो मुनासिब नहीं है, हम उसके लिए प्रॉपर स्लॉटर हाउसेस क्रिएट कर देंगे, वहीं पे जाके आप कुर्बानी दे सकते हैं, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, तो उसके बारे में क्या हम इज्तिहाद कर सकेंगे? देखा जी, बुनियादी तौर पर बात है, इज्तिहाद का जो दायरा कार होता है वो उन तमाम मामलात में होता है जिनके अंदर आप दीनी फ़राइज़ को अंजाम देना चाहते हैं। दीन के अंदर कोई इस्लाह करना या दीन के अंदर तजदीद करना, ये हमारे पास की बात नहीं है। लेकिन उन्हीं अरकान दीन को अदा करने के तरीका हाय कार के बारे में गौर व फिक्र करना, इस हवाले से इज्तिहाद की मुकम्मल गुंजाइश मौजूद होती है। यानी दीन के अंदर नहीं बल्कि दीनी मामलात की अंजाम दही के लिए अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर आप ये जो है आप स्लॉटर हाउस में जाकर अगर ज़िबा कर लेते हैं और उसके नतीजे के अंदर कम्युनिटी जो है उसके अंदर कोई रिजेंटमेंट पैदा नहीं होती, कंसेंसस जो है हो जाता है, तो कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन कम्युनिटी जो है इस बात को समझती है कि ये काम जो है हम अपने बिहाफ के ऊपर कर सकते हैं और सफाई को मेंटेन कर सकते हैं, उसके ऊपर कंसेंसस जो हो जाता है, तो उसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसका ताल्लुक तो ये आपके बाहमी एग्रीमेंट के साथ है, म्यूचुअल आपके कंसेंसस के साथ है, म्यूचुअल कंसेंसस के साथ। हाँ, अगर कम्युनिटी ये फैसला करती है हमने ईद उल अज़हा को मनाने नहीं देना, तो मैं ये बात समझता हूँ इसके ऊपर इज्तिहाद की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। कम्युनिटी ये फैसला करती है हमने जानवर ज़िबा करने ही नहीं देने और जानवरों का पैसा जो हमने सदकात के अंदर लगा देना है, तो इसके ऊपर इज्तिहाद की गुंजाइश मौजूद नहीं है।
یا کمیونٹی کو ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے فلاں عمر کے جانور جو کھیرا جانور ہے اس کو بیل کی شکل میں بھی ذبح کرنے کی یاد دے دینی ہے یا اونٹ کے, تو اس کے اوپر اجتہادی گنجائش موجود نہیں ہے. کمیونٹی اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے, شریعت کی اپنی روح متاثر نہیں ہوتی اور شریعت کے جو ہے اپنے جو ہے نا اسپرٹ متاثر نہیں ہوتی, شریعت کا جو مقصد متاثر نہیں ہوتا, اور اس مقصد کو انجام دہی کے لیے کوئی ایک ایسے پوائنٹ کو چن لیا جاتا ہے, سلیٹر ہاؤسز کو چن لیا جاتا ہے, اور تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کمیونٹی اگر ایگری کر لیتی ہے کوئی اس میں قباحت والی بات نہیں ہے. اچھا, بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. یعنی علامہ امین شہیدی صاحب کہ اگر جہاں تغیر ہے زمانے کا, وہاں جو فارم تبدیل ہوتی ہے, شکل تبدیل ہوتی ہے, وہاں اجتہاد کا مقصد یہ ہے کہ آپ مذہب کی اور دین کی اسپرٹ کو برقرار رکھیں گے, اس کی شکل اور فارم تبدیل ہو سکتی ہے. فرائض اور واجبات کی جو شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اور ثابت ہے, ان چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی, لیکن زمان اور مکان کے اختلاف کے ساتھ وہاں کے جو تقاضے ہیں ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اس لیے اجتہاد کا تعلق زمان اور مکان سے ہے ہمیشہ. لہٰذا ہو سکتا ہے ایک چیز افریقہ میں شریعت کی نگاہ میں جرم قرار پائے اور پاکستان میں حلال ہو, چونکہ زمینیں الگ الگ ہیں, کلچرز الگ الگ ہیں. ایک چیز مثلا ابھی آپ نے انڈیا کی مثال دی پہلے, انڈیا میں اگر آپ جب گائے کی قربانی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسلم ہندو فسادات اگر ہوتے ہیں اور کمیونٹی کا کمیونل پیس متاثر ہوتا ہے, ظاہر ہے پورا علاقہ جو ہے لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو شریعت نے آپ کو گنجائش تو دی ہے کہ بیل اور گائے کی جگہ کوئی اور جانور آپ ذبح کر دیں تاکہ اس طرح کا فساد پیدا نہ ہو. یہ آپ کا اجتہادی مسئلہ ہے. اس لیے میں بار بار اس بات پر زور دوں گا کہ وہ چیزیں جن کے نتیجے میں دین کی روح محفوظ رہے اور جن طور و طریقوں کی اتھینٹسٹی پر دین نے مہر لگائی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. زمان اور مکان کے تغیر کے نتیجے میں اگر ہم اپنی روش بدلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اچھا بھائی صاحب, میں چونکہ ہسٹری کا بڑا طالب علم ہوں, بڑا مسکین اسٹوڈنٹ ہوں, یہ جو لفظ ہندوستان ہے یہ مسلمانوں نے دیا بائی اینڈ لارج انڈیا کو. ہاں, پہلے عربوں نے دیا اور اس کے بعد جتنے مسلمان حکمران رہے انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان, مغل ہندوستان, سلطنت دلی وغیرہ اس طرح سے کہا, اور انہوں نے اس کا کوئی نام تبدیل نہیں کیا اور ہندوستان دیا. ٹھیک, تو چونکہ ہندوستان کے نارتھ میں اور سینٹر میں کم از کم 700-800 برس مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, تو مسلمانوں نے پھر کیا کیا؟ ہندوؤں کے تو جذبات تھے بیل کے حوالے سے, گائے کے حوالے سے, تو اس کا کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, کیسے ایڈجسٹ کیا؟ شواہد موجود ہیں کہ شاہ جہاں کے زمانے میں, جہانگیر کے زمانے میں, ایون اکبر کے زمانے میں گائے کی جو قربانی تھی یا گائے کو ذبح کرنا بھی اکبر کے زمانے میں بند کر دیا گیا. اکبر پہ تو الزام ہے نا کہ اکبر اچھا مسلمان, لیکن یہ کہ شاہ جہاں نے کیا اور بیچ میں اورنگزیب نے بھی کچھ عرصہ اس کو رکھا اور بعد میں اس کو ختم کر دیا. تو ایڈجسٹمنٹ کا پروسیس ہمیشہ تھا. ایڈجسٹمنٹ کا پروسیس تو ہمیشہ سے ہے. جب نبی پاک مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو معاہدہ وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے. مدینہ کے تمام جو قبائل ہیں سب کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے, وہ ایک کمیونٹی, ایک ایکسٹینڈڈ کمیونٹی بنتی ہے. تو یہ تو کانسیپٹ ہے. جب ایران فتح ہوا تو ایک اور ایکسٹینشن ہوئی, پھر اندلس فتح ہوا. تو یہ تو پروسیس جو ہے, جو تغیر کی ہم بات کرتے ہیں, تو یہ کوئی دنیا کا ریلیجن نہیں ہے جو کانسٹنٹلی یہ جو ہے انسسٹ کرے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ آئے گی, اگر ہم نہیں کریں گے تو تاریخ خود کر دے گی. مثلاً قربانی اگر کچی گلیاں ہیں اور سڑکیں نہیں ہیں, پیوڈ روڈز نہیں ہیں, میٹل روڈ نہیں ہے, تو آپ اگر قربانی کریں گے تو خون تو بہت سارا زمین جو ہے چوس جائے گی. بہت سارا جو گند ہے جو خون کی شکل میں باقی ہے وہ مٹی میں مل جائے گا. ٹھیک, لیکن اگر آپ بحری انکلیو میں جائیں گے تو وہاں تو کچی مٹی نظر نہیں آتی دور دور تک, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ بنیادی بات انسانی جان ہے, وہ سب سے اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا تحفظ کرنا جیسے ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اگر ہم جانتے بوجھتے ایسا عمل کریں جس سے ہمیں معلوم ہو کہ ہائیجین کا مسئلہ بنے گا, سینیٹیشن کا مسئلہ بنے گا, اس سے بیماریاں آئیں گی اور اس سے انسان مریں گے, تو پھر اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہوگا. اجتناب کرنا ضروری ہے. اچھا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, پچھلی ڈسکشن ابھی چل رہی تھی, آپ نے سنی ہندوستان کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ ہے, مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر ہندوستان میں خاص کر کے کسی ایسی اسٹیٹ میں, گجرات جیسی اسٹیٹ میں جہاں ہندوؤں کے جذبات بہت زیادہ ہیں گائے کے حوالے سے یا گاؤں کی پوجا کے حوالے سے,
وہاں اگر کوئی مسلمان یہ انسسٹ کریں کہ ہم نے گائے یا بھینس کی ہی بیل ہی کی قربانی دینی ہے تو وہ تو پھر ایک طرح سے معاشرے میں وہاں پر منافرت پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں جی بنیادی طور پر بات یہ اس بات کے دو اینگل ہیں. ایک اینگل یہ ہے کہ ہندوؤں کو کیا کرنا چاہیے اور دوسرا اینگل ہے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. ہندوؤں کا اینگل یہ بنتا ہے اگر وہ اس بات کو کلیم کرتے ہیں ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں اور ہم تمام مذاہب کو اپنے معاملات کو, اپنی قربانیوں کو, اپنی عبادات کو انجام دینے کی مکمل آزادی دیتے ہیں, تو انہیں اپنے سیکولر فلیور کو مینٹین کرتے ہیں مسلمانوں سے اس چیز کے بارے میں جو ہے نا انہیں ریلیکسیشن دینی چاہیے. اور دوسرا پارٹ جو مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ان کاموں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے ایک بڑا لاس جو ہے نا ان کے اوپر مسلط ہو سکے. اگر قربانی کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کی جانوں کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے تو مسلمانوں کو اس موقع بکرے, چھترے, اونٹ وغیرہ کے اوپر اکتفا کر لینا چاہیے اور اس بارے کے اندر اپنی نیگوشیشن اور اپنی کمیونیکیشن جاری رکھنی چاہیے کہ ہمیں گائے کی قربانی سے کیوں روکا جاتا ہے. اس کو اکیڈیمک لیول کے اوپر اسے مینٹین کرتے ہوئے آگے بڑھانا چاہیے اور کنونس کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک رائٹ ہے جو ہم سے سنیچ کیا جا رہا ہے, ہمیں دیا جائے. جب تک کوئی ایسی انوائرمنٹ بلڈ نہیں ہوتا یا کوئی ایسی فضا ہموار نہیں ہوتی جہاں پہ گائے ذبح نہیں کی جاتی تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر وہ چھتروں کے اوپر, بکروں کے اوپر, اونٹ کے اوپر اکتفا کرتے ہیں تو ان کی قربانی بالکل ویلڈ ہوگی. اور ہندوؤں کو بھی سوچنا چاہیے قرآن میں بقرہ کا ذکر بقایا طور پر موجود ہے اور ان جانوروں کے نر اور مادہ جوڑوں کے اندر جو ہے بقایا طور پہ بکر کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ گائے جو تھی بقایا طور ذبح ہوتی رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مبارک میں بھی ذبح ہوتی رہی ہے اور آپ کے بعد عہد مبارک جو ہیں جو گزرے ہیں ان کے اندر بھی ذبح ہوتی رہی ہے. یہ گائے کا جو ہے نا بقایا طور پہ بنی اسرائیل کا جو پورا ایک تنازع پیدا ہوا تھا جس پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا گائے ذبح کرو, اسی کے نام کے اوپر سورہ بقرہ جو ہے نا نام رکھا گیا ہے اور انہوں نے بقایا طور پہ قرآن مجید میں اس کا جو ہے نا باقاعدہ کنسیپٹ موجود ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ یہ کنسیپٹ نہیں تھا یہ بات درست نہیں ہے. بہت شکریہ. بات کی جاتی ہے جی اونٹ کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ صحرائی علاقہ ہے, صحرائی علاقے میں اونٹ زیادہ سروائیول کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس لیے زیادہ غلط آتا ہے لیکن گائے موجود ورنہ لیکن گائے موجود تھی. تھینکس فار ایجوکیٹنگ می آن دیٹ ایشو. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس علمی اور ادبی بحث کو جاری رکھتے ہیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہم ایک علمی اور ادبی بحث کر رہے ہیں 2 دن سے اور آج اس کی دوسری نشست ہے اور ایک چیز, ایک مسئلہ, ایک ایشو, ایک نئی ڈیولپمنٹ جب ہم تغیر کی بات کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آئی کہ گزشتہ برس بھی کورونا پینڈیمک کی وجہ سے بہت ہی محدود پیمانے پہ حج جو ہے اس کا حج جو ہے وہ ادا ہوا اور اس برس بھی حج جو ہے وہ بہت لمیٹڈ لیول پہ ہو رہا ہے اور بہت اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سمبولک حج ہے. یہ کس قسم کی ایک صورتحال ہے اسی بھی بات کا آغاز کرتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب, یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی. آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں جب کوئی اس طرح کی عالمی وبا ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ انسانوں کی جانوں کی حفاظت کریں, فرائض بجا لائیں اس حد تک جس حد تک فرض کفائی ادا ہو جائے, لیکن اس کے بعد انسانی جانوں کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہے. انسان ہوگا تو اللہ کی عبودیت ہوگی, انسان ہوگا تو اللہ کی بندگی ہوگی, انسان ہوگا تو وہ نماز پڑھے گا, انسان ہوگا تو وہ حج کرے گا, انسان ہوگا تو وہ قربانی کرے گا. لہذا انسان اللہ کی تخلیق میں پہلے نمبر پر پہلی ترجیح ہے. لیکن وہی انسان جب دین کو ضرورت پڑے گی تو پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرے گا لیکن دین کو بچائے گا. یعنی ترجیحی بنیاد پر دین کی ترجیح سب سے پہلی ہے. اس اعتبار سے مثلا آج ہم کورونا کا شکار ہیں اور پوری دنیا اس بات پر گواہ ہے کہ ہر طرف کورونا کی وجہ سے اس کے اثرات تو ہیں. اب آپ نے مینج کرنا ہے کہ فرض بھی ادا ہو جائے اور فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کورونا سے بھی آپ لوگوں کو بچا سکیں. تو میرا خیال ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اس وقت یا پچھلے سال جو حج کے لیے بالکل محدود پیمانے پر اہتمام کیا گیا تو اس سے کم از کم لوگوں کو بچانا ہی سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقصد تھا اور اس مقصد میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. یہ جو اب اس میں ایک نئی راہ ڈھونڈی ہے سعودی عرب کی حکومت نے بنیادی طور پہ, اس سے اور بھی کئی چیزیں پیدا ہوں, کیا پیدا ہوتی ہیں آپ کے سامنے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ انسانی زندگی بنیادی چیز ہے اور اس لحاظ سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں
یا نماز عید میں ہم یہ فاصلہ برقرار نہیں رکھ سکتے، جو کہ نہیں کر رہے ہم نے سروے کیا تھا پورے پاکستان میں 94% مساجد میں نہ ماسک پہنے جا رہے تھے، نہ وہ جو 3-6 فٹ کا فاصلہ وہ قائم کیا جا رہا تھا، وضو بھی مسجدوں میں ہو رہے تھے. تو وہ اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر پیک آئی تھی. ہمارے ہاں مشکل تھا انفورس کرنا سعودی عرب کے مقابلے میں، اس کو کیسے دیکھیں؟ نہیں، آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ، کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاست اور مذہب کو اتنا انہوں نے خلط ملط کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہر حکومت جو ہے وہ ڈرتی ہے. تو سعودی عرب کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں یہاں زیادہ وہاں پر تو نہیں، ہمارے ہاں اس لیے مشکل ہے کہ ہم مذہب کو جو علماء کرام ہیں ان کو موٹیویٹ نہیں کر پاتے. ہماری حکومتیں ان سے ڈرتی ہیں اور جو چیزیں انسانی زندگی کے لیے ضروری تھیں ان کے اوپر بھی سمجھوتا کرنے کو تیار ہوتی ہیں. یہ صرف کرونا کی مثال نہیں اور بہت ساری مثالیں میں چونکہ پالیٹکس میں نہیں ہم جانا چاہتے اس لیے میں نہیں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں، لیکن بنیادی ایشو آج بھی ہے. میرے سامنے والی مسجد میں اور F10 کی زیادہ تر مساجد میں آج بھی وائلیشن ہو رہی ہے اور دوسری طرف اشتہار بھی آ رہا ہے. تو حکومت کی یہ جو بے بسی ہے، یہ صرف اس حکومت کی بے بسی نہیں ہے، اس سے پچھلی حکومتوں نے بھی یہی کیا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری اس پر علماء کرام کی بنتی ہے کہ وہ جو انفورسمنٹ ہے، کیونکہ جو تقدس علامہ صاحب کا ہے، جو تقدس امام مسجد کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے مسجد کے اندر. تو اگر علامہ صاحب اور امام مسجد اور خطیب جو ہے نمازیوں کو سختی سے کہے گا کہ آپ نے نہیں ماسک پہنا ہوا، آپ چلے جائیں یہاں سے، تو اس کے بعد وہ اگلے دن وہ ماسک پہن کے آئے گا. تو یہ جو ہے نقطہ نظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معاملہ ہے، کیونکہ غور و خوض نہیں کرنا حکم ہے اللہ پاک کا. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی طرف میں آتا ہوں. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ نے اجتہاد کا سمجھایا ہمیں اب سے تھوڑی دیر پہلے. سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہماری حکومتوں کو بڑی دقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے مذہبی مسائل پہ کسی بھی قسم کی ایک پوزیشن لینے کے لیے، جیسا کہ پینڈیمک کے بعد بھی ہے. جبکہ مشرق وسطیٰ کی جو حکومتیں ہیں جیسے سعودی عرب ہے، UAE ہے، عمان ہے، بحرین ہے، وہاں اتنا ان کو، ایون ترکی میں جہاں پر ایک خاصی اسلامسٹ گورنمنٹ ہے، وہاں ان کو اتنی دشواری نہیں ہوتی. وہ جب ایک لاجیکل ڈیسیجن میکنگ کرنا چاہتے ہیں، منطقی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کا حل آسانی سے نکال لیتے ہیں. ہمارے یہاں زیادہ پرابلم ہے اس کو سمجھانے میں. اصل بات یہ ہوتی ہے وہاں کوئی فیصلہ مثبت ہو یا منفی ہو، چونکہ ان کا نظام حکومت بادشاہت یا اتھارٹی کے اوپر مبنی اتھارٹیرین ہے، وہ اس کو لاگو کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو مثبت اقدامات ہوتے ہیں ان کے اندر دینی طبقات جو حکومتوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بات فیل کریں کہ اس کے اندر ہوموجینیس اپلیکیشن نہیں ہو رہا ہے SOPs کا. آپ پیٹرول پمپ کے لیے آپ کی SOP ہو رہے ہیں، میڈیکل اسٹور کے لیے آپ کی ہو رہے ہیں، آپ کی ڈپارٹمنٹل اسٹور کے لیے ہو رہے ہیں، اور آپ مسجد کو ہی اس ساری کی ساری چیز کا جو ہے نا نشانہ بناتے ہیں. تو اس وقت ایک ریزنٹمنٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. چونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں، جمہوری نظام میں رہتے ہیں، تو جمہوری نظام کے اندر جہاں پہ دیگر طبقات کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہوتا ہے، وہاں پر علماء بھی اس بات کی رائے دیتے ہیں کہ اگر منڈیوں کے اندر اس کو صحیح طور امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، کاروباری مراکز میں صحیح طور پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یونیورسٹی کالجز میں صحیح طور پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، ایون سرکاری اداروں میں صحیح طور پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، تو مسجدوں کے اوپر اضافی سختی جب ہوتی ہے تو پھر اس سے ایک جو ہے نا کلیش کی کیفیت یا آراء کے جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے برعکس ہونے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اگر ہوموجینس اپلیکیشن ہو پورے کے پورے معاشرے کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں علماء اس کے اندر ہمیشہ تعاون کے لیے مدد و تیار تھے، رہیں گے اور ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ حج کے موقع کے اوپر یہ لمیٹڈ کراؤڈ ہوا ہے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر تعاون والی آبادی کے اندر باہر سے بندے نہ آئیں اور تعاون والی جگہ سے لوگ باہر نہ نکلیں، اس حدیث کے اوپر اگر عمل کر لیا جائے کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن جو آپ احتیاطی تدابیر کے نام کے اوپر فقط مسجد کو جب ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، فقط نمازوں کو ریسٹرکٹ کرنے کی بات کریں گے، تو اس وقت علماء کا پھر یہ حق بنتا ہے وہ یہ بات کہیں گے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھا، یہ اسی کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت باقی جگہوں پہ بھی کوئی جو جمہوری نقطہ ہے ان کا مولانا صاحب کا، بہت سارے ملک ہیں جو جمہوری ہیں. یورپ کے سارے ممالک میں چرچ بند کر دیے گئے، بازار بند کر دیے، لیکن وہ تو یورپین چرچ کھلے ہیں، کئی مقامات پہ کھلے ہیں. نہیں، یورپ میں نہیں کھلے، کئی مقامات چرچ کھلے. امریکہ کی کچھ سٹیٹس میں کھلے تھے، امریکہ میں کھلے تھے، انہوں نے کہا امریکہ کی کچھ ریاستوں میں کھلے تھے، لیکن یورپ میں ایون جرمنی میں تمام چرچ بند کر دیے گئے تھے کیونکہ پابندی تھی. یہ بات صحیح ہے علامہ صاحب کی کہ اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں گے کہ مسجد پہ آپ نے کرنا ہے دوسری جگہ نہیں کرنا، تو میرا اپنا خیال ہے یہ ہماری حکومتوں کی جو ہے ایک نااہلیت ہے
के जो एक उनका आर्गुमेंट ये है कि जब आपकी इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंसी, लैक एनफोर्समेंट पेट्रोल पंप पे भी है, मंडी पे भी है, बाजार में भी है, तो फिर सिर्फ मस्जिद ही तो नहीं है, हर तरफ ही। लेकिन मस्जिद इसलिए अहम है, मस्जिद इसलिए है कि मस्जिद का तकद्दस, अगर मस्जिद से हम शुरू करेंगे हम पेट्रोल पंप पे भी कर सकते हैं, अगर हम मस्जिद से शुरू करेंगे हम बाजारों में भी कर सकते हैं। देखिए उलमाए कराम ने, मेरा ख्याल है इन 2 सालों में जितना ताउन गवर्नमेंट के साथ इस कोरोना के कंट्रोल के हवाले से किया है, मैं चूंकि उन मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ, इसलिए मेरा ख्याल है इसका लेवल जो है बहुत हाई है, ताउन का लेवल। जबकि उसके मुकाबले में जो हमारा असल मसला है ना, वो मेरे ख्याल में कुछ और है, वो है कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन। जब आप कानून बनाते हैं कि भाई आपने फासले का ख्याल रखना है, तो आप सियासी इज्तिमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हो रहे हैं या नहीं हो रहे? उलमा कराम ने 21 नुकाती साइन किया गवर्नमेंट के साथ, जी किया, वो मुआहदा किया। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि मैं उनका हिस्सा हूं ना, मैं हिस्सा वालों ने नहीं किया साइन। नहीं, ये तो बात ना बनी ना। वहां पर वो SOP जो रियासत की तरफ से, मेडिकल साइंस के माहिरीन की तरफ से आई, उस पर उलमा ने साइन किया। ठीक है, अब सवाल यह है, सिर्फ आजाद कश्मीर नहीं, बाकी इलेक्शन भी आप देख लें, जो ज़िमनी इलेक्शन, क्या कहीं पर उसका ख्याल रखा गया? आप कोरोना की जब ये जो वो ख़त्म हुई, जो आपने पाबंदियां लगाई थी, तो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आप ज़रा पिंडी के राजा बाज़ार और कराची के जूड़ी बाज़ार जाके देख लें, जूड़ियाँ बाज़ार, तो आपको अंदाज़ा होता कि भाई ये तो ऐसे लग रहा है जैसे लूट सेल लगी हुई है और सारी खिलकत जो है मार्केट में आई हुई है। इसका मतलब यह है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कमज़ोरियाँ दिखाई हैं और उन कमज़ोरियों को दूर करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर आप कमज़ोरी ना दिखाते तो फिर कोई मस्जिद भी मुतासिर ना होती और इज्तिमा भी मुतासिर ना होता। ज़ाहिर बात है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, और उसके बावजूद इस इंटरेस्टिंग बात पे मैं ये ब्रेक ले रहा हूँ कि इसके बावजूद कि हमारे बहुत से फेलियर रहे हैं, पाकिस्तान बाय एंड लार्ज बाकी सारी दुनिया के मुकाबले में, जिसमें बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं, अमेरिका, बरतानिया, उनके मुकाबले में पाकिस्तान ने पेंडेमिक को निस्बतन बेहतर हैंडल कर लिया। इसकी वजूहात क्या हैं, कोई ठीक तरह से हमारे समझ में नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके ईद उल अज़हा के हवाले से इस डिस्कशन को हम वाइंड अप करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। ईद उल अज़हा के हवाले से 2 प्रोग्राम की नशिस्त जो है तकरीबन इख्तिताम पजीर है। 2 सवाल यहाँ पे मैं उठाना चाहता हूँ अपने पार्टिसिपेंट के सामने। एक ये है कि कुर्बानी के जानवर जब एक ही 48 घंटे की मुद्दत में 2 या 3 बरस की वक्त में, महदूद वक्त में हज़ारों जानवरों का पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, एक इस्लामी मुमलिकत के तूल अर्ज़ में कुर्बानी दी जाती है, तो उसका इकनॉमिक इम्पैक्ट जो है क्या होता है, और इस हवाले से हम क्या इज्तिहाद कर सकते हैं या किस नए ज़ाविये से इसे हम देख या समझ सकते हैं। और दूसरा पर वही इशू है रायाकारी का, जहाँ PR पर्पज़ के लिए, पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए जो है वो कुर्बानी की जाती है। लेकिन पहले इस चीज़ से शुरू करते हैं। ये जो इकनॉमिक इफेक्ट है सरवर बारी साहब, सोचिए ज़रा कि हज़ारों शायद लाखों जानवरों की कुर्बानी, पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है और गोश्त है, और उसकी इकट्ठे एक ही बहुत ही महदूद टाइम पीरियड में उसकी कुर्बानी होती है, उसकी क्या यूटिलाइजेशन होनी चाहिए या क्या यूटिलाइजेशन हो रही है? देखिए, कुछ साल पहले हमने एस्टिमेट लगाया था कि पाकिस्तान में कोई 17 अरब रुपए के जानवर ज़िबा होते हैं। 17 अरब रुपए? 17 अरब के। और ये आप कह रहे हैं कि इन 2-3 दिनों में होते हैं? 2-3 दिनों में। ठीक। और सबसे अच्छे जानवर जो हैं वो हमारे ज़िबा होते हैं। और ये लेकिन एक और इसका पहलू है, फिर उसका होता क्या है? ये 17 अरब तो 3 दिनों में कंज्यूम नहीं हो सकते? नहीं, देखिए, जो कुदरत ने ये जो जानवर हैं इनकी पैदाइश ज़्यादा तेज़ है, ख़ासतौर बकरी और दुम्बा और शेरों की नस्बत। नहीं, लेकिन वो जो गोश्त है, जो 17 अरब की मालियत का गोश्त हमने लिटरली 36 से 48 घंटों में सिस्टम में डाला, तो ये है कि आप तकसीम करें। ठीक। जिन दोस्तों में, अहबाब में और गुरबा में तकसीम करें अपने लिए। तो क्या उसकी 48 या 72 घंटों में गोश्त की कंजम्पशन हो सकती है? और ये मामला ये है कि ओवर ईटिंग होती है, यकीनन होती है। आप डॉक्टर हैं,
اس کے بعد آپ کچھ ڈاکٹرز کے پروگرام کریں عید کے بعد. اوور ایٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ کیونکہ گوشت بہت زیادہ اویلیبل ہوتا ہے, ہم کھاتے ہیں, اس کے بعد ہم بیمار ہوتے ہیں. تو اس کے یہ بھی ایفیکٹ ہے. دوسرا ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہے کہ بہت ساری چیریٹیز کو جو ہے کھالیں ملتی ہیں, اور اس چیریٹی سے بہت سارے لوگوں کا, غریب لوگوں کا بھلا بھی ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک پہلو ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے. جیسے عیدی کو بہت سارا جو ہے وہ جاتی ہیں, مسجدوں کو جاتی ہیں, مدرسوں کو جاتی ہیں, اور چیریٹی آرگنائزیشنز کو کھالیں جمع کرتے ہیں. یہ ذرا رکے, میں آپ سے پہلے ذرا اس لیے جانا چاہوں گا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی طرف کہ علامہ صاحب آپ مذہبی اسکالر بننے سے پہلے انجینئر تھے, سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے. یہ جو اتنی بڑی تعداد میں وافر مقدار میں گوشت اکٹھا ہوتا ہے قربانی کے جانور کا 36-48 گھنٹوں میں, کیا اس کے کوئی ایسے استعمال بھی ہو سکتے ہیں جو اکانومی کو زیادہ بہتر سرو کر سکے؟ دیکھیں جی, بنیادی طور بات یہ ہے کہ یہ ایک الگ انڈسٹری بھی ہے. کئی لوگ جو ہیں یہ ڈیری کا کام کرتے ہیں, جانور پالتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا دودھ بیچنے کے ساتھ ساتھ عید قربان کے موقع پہ انہیں کافی پروفٹ حاصل ہوتا ہے. اس سے ان کی اپنی ایک معیشت جو ہے نا مضبوط ہوتی ہے. منڈیوں کے اندر آنے والے ہزاروں لوگ جو ہیں جانوروں کو جو پالتے ہیں, ان کا مقصد ان کا منافع کمانا ہوتا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ اپنی جگہ ایک صنعت بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا طبقہ میل نیوٹریشن کا شکار بھی ہے. اگر آپ حقیقی معنوں میں غریب لوگوں کو, یا جو بلو پاورٹی لائن آپ کے گرد و نواح کے کچی آبادیوں میں رہنے والے لوگ ہیں, ان تک اگر آپ گوشت پہنچائیں تو جو ان کو ڈیفیشنسی ہوئی ہوتی ہے بہت سی چیزوں کی میل نیوٹریشن کی وجہ سے, ہم باقاعدہ طور پر ان کا احساس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم آدھ خود زیادہ کھاتے رہیں اور اپنے اوپر ہی سارا کا سارا گوشت اسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو پھر ظاہری بات بیماریاں آئیں گی. لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں اگر آپ قرون اولیٰ کے معاشرے کا تجزیہ کریں, آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں, تو آپ ان کو یہ بات دیکھیں گے کہ ان کے یہاں پر زیادہ کھانے کی عادت نہیں تھی. انہیں وہ زیادہ تر جو تھے لوگوں کو کھلانے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے, اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے تھے. ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو کھلانے کی اگر اسپرٹ پیدا ہو جائے, جو اللہ نے قرآن میں بات کہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر مسکینوں, یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جیل خانوں کے اندر یہ گوشت پہنچایا جا سکتا ہے, دارالعمانوں کے اندر یہ گوشت پہنچایا جا سکتا ہے, ٹی بی کے اسپتالوں کے اندر یہ گوشت پہنچایا جا سکتا ہے, بلو پاورٹی لائن رہنے والوں کا یہ گوشت ڈسٹریبیوشن زیادہ اچھی خاصی کمیونٹی کی مدمت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ذرا رکیے علامہ صاحب, چند منٹ ہے, کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ 70 ارب کی مالیت کا گوشت جو عام طور پر عوام کو نہیں ہے, اس کی کوئی لانگ ٹرم یوٹیلائزیشن ہو سکے, ایسا اشتہار ہو سکتا دیکھیے بجائے کہ 3 دنوں میں ختم کر دیں. بنیادی طور پر قربانی کا اپنا ایک فلسفہ ہے, ایک ہے اس کا باطنی اور ایک ہے اس کا ظاہری. ٹھیک ہے, باطنی فلسفہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کی دنیا کی تطہیر کریں اور دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ کی محبت میں داخل ہو جائیں, اور اس کے لیے پھر جو ہے آپ اپنا مال لگائیں. مال سے چونکہ انسان کو ہر چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو ظاہری اس کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بھیڑ اور بکرے کو ذبح کریں, اور اس میں بھی پھر 2 پہلو ہیں. ایک یہ کہ آپ جو خون بہاتے ہیں وہ آپ کی بہت ساری مشکلات کو دور کرنے کا باعث ہے, چونکہ آپ نے خون اللہ کی راہ میں بہایا ہے جانور کا, اور اللہ کا یہ حکم ہے. اس لیے بہت ساری بیماریوں, بہت ساری تنگ دستیوں, بہت ساری جو معنوی اور باطنی مشکلات ہیں ان کی دوری کا اور ان سے نجات کا باعث ہے. اچھا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب تیسری چیز وہ اس کا ظاہری پہلو ہے کہ اس گوشت کا آپ یوز کیا کر سکتے ہیں. یہ گوشت بیچنے کے لیے نہیں ہے, یہ گوشت غریب تک پہنچانے کے لیے ہے. آپ کے ملک کی آبادی 22 کروڑ ہے. اس 22 کروڑ میں ایک سروے کر کے یا سروے کرنے والوں سے پوچھ لیں یا آپ خود سروے کروا لیں کہ کتنے لوگوں کو 6 ماہ میں ایک دفعہ گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے. گوشت تو بہت مہنگا ہے, میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کتنے لوگوں کو 6 ماہ میں ایک دفعہ گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے. 12 تو 1300-1400 روپے کلو, 1500. ہاں, تو ہمارے ہاں تو روایت یہ ہے کہ جب کبھی کوئی تہوار ہو, کوئی جشن ہو, کوئی بڑا دن ہو, تو وہ چیز جو عام روٹین میں 100 روپے میں ملتی ہے اس وقت 200-250 میں ہو جاتی ہے. جب اس طرح کا ایک معاشرہ ہو تو اس میں عید کا موقع وہ ہوتا ہے جب آپ غریب کے گھر میں گوشت پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جو 70 ارب کا گوشت ہے, یہ اگر آپ ان غریبوں کے گھر پہنچاتے ہیں تو وہ 2 دن میں وہ گوشت ختم ہو جاتا ہے. اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ جب ایک بھیڑ, ایک بکرا, ایک بیل ذبح کرتے ہیں, اگر آپ
آپ فریج بھرتے ہیں تو پھر تو آپ نے قربانی نہیں کی. اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ آپ کے گھر کے لیے ہے, ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے جن کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے, رحم کے رشتہ دار, اور تیسرا حصہ, پہلا حصہ آپ کے گھر کے لیے, دوسرا حصہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے جو آپ کے ارد گرد ہیں, تیسرا حصہ آپ کے معاشرے کے ان غریبوں کے لیے جن کو آپ پہچانتے نہیں ہیں لیکن یہ آپ کو پتا ہے وہ جھگی نشین ہیں, وہ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں, وہ ان محلوں میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ ترستے ہیں کھانے کو, تو آپ جائیں ان کے درمیان تقسیم کریں. اب جب آپ اپنے اس قربانی کا حصہ دیتے ہیں تو آپ کا دیا ہوا حصہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کلو کا, 1.5 کلو کا, اس سے زیادہ تو آپ حصہ نہیں بناتے, جو اس سے زیادہ نہیں بناتے. اب یہ 1.5 کلو حصہ اگر کسی گھر میں جائے, یہ میں ایک جملہ مکمل کروں, یہ جو 1.5 کلو کا حصہ کسی گھر میں جائے تو کتنی دیر میں کھا لیتے ہوں گے؟ ایک ٹائم میں یا زیادہ سے زیادہ 2 ٹائم میں. 2 منٹ. اس کا مطلب ہے باہر جانے سے پہلے جو تھرڈ پارٹ ہے کمیونٹی کے لیے, اس کی ایک ٹرانسمیشن کو بڑھانے کے لیے ڈسٹریبیوشن کو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو لوگ قربانی دیتے ہیں انہوں نے پہلے سے طے نہیں کیا ہوتا کہ جو غربا کا حصہ ہے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کریں گے. تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے سسٹم بنانا چاہیے, چاہے کمیونٹی بیسڈ ہو, چاہے وہ ریاست کی سطح پر بنے, کیونکہ گوشت کی جو لائف ہے, شیلف لائف تو زیادہ نہیں ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو بہت غریب لوگ ہیں وہ اس کو پریزرو کرتے ہیں, وہ اس کو ڈرائی کرتے ہیں, ان کے جو پرانے طریقے لیکن اس کے لیے ابھی تک جو ہے پراپر سسٹم نہیں ہے کہ اگر آپ گوشت آپ لوگ اکٹھے کرتے ہو آپ کو نظر آتے ہیں کہ ایک گھر میں گئے, پھر دوسرے میں گئے, چوتھے میں گئے, تو دے آلسو ایکیومولیٹ میٹ. تو ایک تو یہ معاملہ ہے, چونکہ کوئی سسٹم نہیں بنایا ہم نے ابھی تک, اس لیے اس کے بہت ہیپ ہیزرڈ طریقے سے قربانی ہے, ہیپ ہیزرڈ طریقے سے اس کی ڈسٹریبیوشن ہے, اور ہیپ ہیزرڈ طریقے ہی سے اس کی کنزمپشن ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں سوچ وچار کرنی چاہیے, اور دوسرے ملکوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ہم بہتر استعمال, جیسے سعودی عربیہ سے بہت سارا گوشت جو ہے افغان ریفیوجیز کے لیے آتا ہے جہازوں کے ذریعے, ان کو تقسیم ہوتا ہے, لیکن اب چونکہ غریب لوگوں کے پاس تو اس کو سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے, تو معاملہ یہ ہے کہ وہ پھر دے ٹرائی ٹو کنزیوم کوئکلی, کہ 1-2 دن میں کھا لیں, اور اس کے پھر اثرات جو ہے. وقت ہمارا ختم ہوا. سرور باری صاحب کا, علامہ امین شہیدی صاحب کا, علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا اس علمی اور ادبی بحث میں شریک ہونے کا بہت شکریہ. اور بات اس پہ ختم ہوتی ہے کہ جو 70 ارب کی گوشت کی اکانومی 24-48 گھنٹوں میں کنزیوم ہوتی ہے, اس کے بہتر استعمال پہ اجتہاد کی یقینی طور پر ایک ضرورت ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.